شیطان نے سجدہ نہ کیا جناب آدم کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو نکال دیا۔ تو شیطان نے وہاں ایک بات کی، وہ کہنے لگا اے میرے مالک، جب تک تیرے بندوں کے جسموں میں روح رہے گی نا، میں انہیں گمراہ کرتا رہا۔ یعنی بندے کے مرنے تک، سانس ٹوٹنے تک، جب تک اس کے وجود میں روح رہے گی میں گمراہ کرتا رہوں گا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب شیطان نے کہا نا کہ جب تک ان کے جسموں میں روح رہے گی میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا، تو حضور فرماتے ہیں رب کریم نے فرمایا سونو لعین، پھر مجھے بھی میری عزت اور جلال کی قسم، یہ جب تک مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ فرمایا میں انہیں معاف کرتا رہوں گا، جب یہ معافی مانگیں گے نا، یہ آئیں گے چند آنسو بہائیں گے، رب معاف فرما دے گا۔ قرآن مجید نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سنو یہ قرآن پاک ہے۔ ادھر دیکھو نوجوانوں، چھوڑو موبائل، یا میری بات پہ توجہ کرو۔ فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو، اپنے لیے علماء کی صحبتیں تلاش کرو۔ آپ کا عقیدہ اس وقت ڈگمگاتا ہے جب آپ کا یارانہ اس بندے سے لگتا ہے جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ مولانا جمیل الرحمن قادری نے کہا تھا میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، پر کہا تب تھا جب بیٹھے فاضل بریلوی کی خدمت میں تھے۔ ہمارے نوجوانوں کو نا لوگ گمراہ کرتے ہیں، انہیں کہتے ہیں چھوڑو ہمارے ملک میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جیسے پیسہ کمایا جاتا ہے کماؤ۔ بددیانتی پر لوگوں کو ابھارا جاتا ہے، بری صحبتیں، بری سنگتیں، برے لوگ، وہ زمانہ ہی ایسے ہے جی۔ میرے بھائی نیکیاں جمہوری نہیں ہوتی، نیکیاں جمہوری نہیں ہوتی کہ سارے کریں گے تو میں کروں گا۔ اگر نیکیاں جمہوری ہوتی تو حضرت ابو بکر انتظار کرتے کہ پہلے سارا مکہ کلمہ پڑھے گا تو پھر میں پڑھوں گا۔ انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ جب حق سمجھ میں آئے پھر انتظار نہیں کیا جاتا، مدینے والے کے قدموں سے جڑ جایا جاتا۔ اپنی سنگتوں کو دیکھو، اپنی صحبتوں کو دیکھو۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے امام حسن سے کہا تھا بیٹا 3 لوگوں سے مشورہ نہ کبھی کرنا۔ ہمارے مشیر ہوتے ہیں، آپ کی توجہ ہے، اور ہمارے مشیر وہ ہوتے ہیں جو اکثر ہماری تعریف کریں۔ آپ کا اصل دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کو ذرا تنقیدی نظر سے دیکھے۔ یہ چھوٹوں کا حق نہیں بڑوں کے لیے، لیکن آپ کے برابر کا ہو، آپ سے بڑا ہو، تنقیدی نظر سے دیکھے، آپ کی کمزوری آپ کو بتائے۔ وہ آپ کا دوست ہے۔ ہمارے اسلاف فرمایا کرتے تھے اپنی دشمنوں کی باتیں غور سے سنا کرو، وہ تمہیں نکھارنا چاہتے ہیں، وہ تمہاری کمیاں ڈھونڈ کے لاتے ہیں۔ ہم خوشامدیوں کے چنگل میں رہتے ہیں، خوشامدیوں کے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں لکڑی کو گھن کھا جاتی ہے اور بڑے لوگوں کو خوشامد کھا جاتی ہے۔ خوشامدیوں کے۔ ہمارے ملک میں بھلا وزیر کون بنتا ہے؟ جو ذرا اچھا خوش آمدی ہو، پارٹی کے صدر کی اچھی پہلے وہ کرے خوش آمد، پھر ٹکٹ ملے گی، پھر وزارت ملے، اچھی خوش آمد۔ پیروں کے ارد گرد زیادہ تر کون ہوتے ہیں؟ نعرے ذرا چنگے لان، تعریفیں ذرا اچھی کرے۔ نقیب کا کام ہوتا تھا دعوت دینا، لیکن اب اس کی بھی ڈیوٹی اللہ ماشاءاللہ خوش آمد کرنا ہے، اور وہ کرے نہ تو آنے والا بھی راضی نہیں ہوتا۔ میرے عزیز یاد رکھیے گا، حضرت شیر خدا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن سے فرمایا بیٹا 3 لوگوں سے مشورہ نہیں کرنا۔ حضور کس سے؟ فرمایا ایک بزدل آدمی سے کبھی مشورہ نہ کرنا، اس لیے کہ جو خود بزدل ہے تمہیں بہادری کی بات کیسے بتائے گا۔ اور دوسرا کہا بیٹا لالچی بندے سے مشورہ نہیں کرنا۔ کدے نال ہے؟ میں تہاڈی گل ہی نہیں کر رہا، میں تو کسے لالچی نہیں کر رہا۔ لالچی بندے سے مشورہ، اس لیے کہ وہ تو بیچارہ ہر وقت
अब्दु दुनिया अब्दु दिरहम बना हुआ है, वो तुम्हें क्या मशवरा दे। और तीसरा फरमाया पुत्र कंजूस से मशवरा नहीं करना, इसलिए कि जिसका दिल बड़ा नहीं उसका दिमाग कैसे बड़ा हो सकता है। अच्छी संगतें, दलेरों के पास बैठे, दलेरों के। मौलाना अबुल फजल मुनव्वर हुसैन उस्मानी साहब के सर पे इमामा, वजूद पे जुबा, और हुजूर की नात उनकी जुबान पर। उसकी कोई वजह थी, आते जाते घूमते फिरते एक बार नहीं कई बार वो अपने मुर्शद की बारगाह में हाजिर रहते थे। ओ ये तो इमाम फखरुद्दीन राजी जैसे लोगों ने भी कहा कि कोई पीछे हो जिसके पास बंदा आए जाए, सवाल ज़हन पर उठते हैं, शैतान तंग करता है। वो जो तुझे कहा गया था कि कब्र तक सीखता ही रहना, उसका माना क्या था? तेरी कुछ संगत हो। मिल्लत के जवानों याद रखना, दुनिया में बड़ा वो होता है जिसका कोई बड़ा होता है, जिसका कोई बड़ा नहीं होता वो कभी भी बड़ा, वो कभी बड़ा जिसका कोई हो वही बड़ा होता। अपनी संगतें, अपनी सोहबतें। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया बंदा आलिम कैसे बनता है? फरमाया यहाँ तो बाकायदा कोर्स पढ़े दरस निज़ामी का, यहाँ फरमाया कुतुब का मुताला करे, और तीसरा फरमाया अफवाह रिजाल से, उलमा के पास आने जाने से। उलमा की एक जगह बहुत सारे उलमा बैठे थे तो एक सादे बुजुर्ग भी बैठे थे, तो एक आलिम उनमें से औरतों के पर्दे पर कोई किताब लिख रहे थे, तो वो दलाइल जमा हो रहे थे, तो बाबा जी उलमा के पास उठते बैठते बातें करते, तो झाड़ू देते देते कहने लगे मैनू भी 40 साल हो गए ने मौलवी सुनते हाँ, एक निक्की जी गल मेरी भी शामिल कर लो जे पसंद आए थे। उन्हें क्या वो केड़ी? उन्हें क्या बीबियां नू दसो कि पर्दा ना करिए तो बुरियां नज़रां पैंदियां ने, अपनी हिफाजत ज़रूरी है, पर्दा करना चाहिए। और दलील जो दी उन्होंने वो सादी है। कहने लगे वो मैं गया साहब बच्चे अपने नू पोतरे नू बाजार लैके ते उन्होंने टाफी लैके दिती है, तो वो खुली सी, ਉਹਦੇ ਤੇ रैपर रही सी ते मक्खियां बड़ियां बह रही सन। तो मैं क्या तको ना, पर्दा लै गया तो केड़ा केड़ा गंद इकट्ठा हो गया। अगर पर्दा रहता यही बेहतर है कि पर्दों में वो पर्दा पोष रहे। कुछ चीजें जरूरी होती। अच्छी सोहबतों से इंसान को इंशराह सदर हासिल होता है, आपका कद ऊंचा होता है, आप बुजुर्गों के साथ जुड़ते। हमने किताबों से जुड़ना भी छोड़ दिया है। मैं आप मुझसे नाराज ना होना, काश मेरी मिल्लत का जवान सारी वीडियो लतीफ़े वाली ना देखे। काश मेरी मिल्लत का जवान सुबह उठे तो वो और बड़ी चीज़ें देखते हैं तो वो हुजूर की कोई हदीस देखे। आपके पास मोबाइल आया था, काश आप रोज की एक आयत याद करते, एक आयत, रोज का एक आयत का तर्जुमा सीखते। काश आपका ज़हन बनता कि हमने रोज का एक फिक़ह का मसला सीखना है। एक महीने पहले लोग आर्डर देते हैं फर्नीचर का शादी से, और बाज़ माज़अल्लाह झूठ भी बोलते हैं, कहते हैं जनाब ऐस तारीख नू शादी है, हालांकि वो आगे होती है। भाई आपने झूठ क्यों बोला? कहते फर्नीचर वाला देर ना कर दे। 15 दिन पहले शेरवानी वाले को कहते हैं, लेकिन बेटे को इतना मसला भी नहीं बताया कि 3 तलाकें इकट्ठी दें तो तलाक हो जाती। मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ, यहाँ भी ना इस स्टेज ने भी बड़ा नुकसान किया। इल्ला माशाल्लाह साहब की बात नहीं करता, इस स्टेज ने भी वही रटी रटाई बातें। आपने कौम की जरूरत को समझा ही नहीं, आपको पता ही नहीं था। मैंने मैट्रिक किया था ना जब, तो मुझे सबसे अच्छा वो बंदा लगता था जेड़ा ये दसदा सी कि हुण केड़ा केड़ी फील्ड जाना है। मेरी बात करता था, मुझे अच्छा लगता था। आप कौम की बात ही नहीं करते, आप पता नहीं कौन सी बात करते। 4-6 लोग आपके आगे पीछे, आपने समझ लिया कुल दुनिया यही है, सितारों से आगे जहां और भी हैं। आपको पूरी दुनिया में पैगाम दीन पहुंचाना था, आपने चंद चीजों को ले लिया, कुल दीन को छोड़ दिया। अगर इस स्टेज से रोज बयान होता कि 3 तलाकें देने से
طلاق ہو جاتی ہے اگر لوگوں کو شادی سے پہلے مسئلے کا پتہ ہو. میں ذمہ داری سے کہتا ہوں بہت سارے لوگ سوچے طلاق دینے سے پہلے انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا, اتنا بھی نہیں پتہ ہوتا. کیوں کہ ہم نے تو وہ والا مسئلہ بیان کرنا جدھر جیسی نا وہ نقیب دوڑ کے ادھر چلا جاتا ہے پھر دوڑ کے ادھر آ جاتا ہے کہندے تیاری پھڑ لو بھئی کی ہونے لگا ہے. میں جملہ دینے لگا. بھئی تو جملہ دینے لگا ہے کہ تو بمب چلانے لگا ہے, کوئی تو جملہ رہن دے, تو اللہ رسول دی گل سنا. کوئی مذاق بنایا ہوا ہے آپ نے. آپ اس اسٹیج کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کوئی فن کا مظاہرہ کرنے کا اسٹیج ہے؟ یہ غزالی زمان علامہ احمد سعید کاظمی کا اسٹیج ہے. یہ حضرت محدث اعظم پاکستان کا اسٹیج ہے. یہ حضرت نباز قوم کا اسٹیج ہے. یہ خطیب لاسانی کا ہے اور منور حسین عثمانی کا. یہ ذمہ دار آدمی کا اسٹیج ہے. اس لیے میرے عزیز اپنی زندگی کے اندر اچھی صحبتیں, اچھی سنگتیں. میں نے بہت سارے لوگ ایسے زندگی میں دیکھے ہیں جو لوگوں کی باتوں کی وجہ سے اذیت میں آ گئے, تکلیف کا شکار ہو گئے. اور میں اور آپ تو کسی کھاتے میں نہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ, افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت صدیق اکبر. آپ قرآن مجید 30ویں پارے کی تلاوت میں یہ بات دیکھیں گے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق نے غریب غلاموں کو خرید کر آزاد کرنا شروع کیا, حضرت بلال حبشی کو, حضرت عامر بن فہیرہ کو اور کچھ غلاموں کو خرید کر آزاد کیا, تو لوگ کہنے لگے کہ یہ بلال نے کبھی کوئی احسان کیا ہوگا ابو بکر پر, تبھی تو خرید کے آزاد کیا ہے, ورنہ کیا ضرورت تھی اتنے پیسے لگانے کی, کوئی تو بات ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی قرآن مجید میں اعلان فرمایا ابو بکر نے جو کیا ہے رب کی رضا کے لیے کیا ہے. تو گفتگو کرنا, بات کرنا لوگوں کا اتنا یہ خطرناک مزاج ہے. ایک جملہ کہہ کے لوگ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں, بندہ بیچارہ ساری رات تڑپتا رہتا ہے. ایک فکرے کا تبصرہ کر کے لوگ کونے میں چھپ جاتے, اور کسی آدمی کے لیے وہ اسے سولی پہ لٹکا جاتے. اپنی زبان کے تیروں سے لوگ پریشان کرتے. پہلے تو اللہ سے یہ معافی مانگے کہ رب اس جرم سے ہمیں محفوظ فرمائے. اور اب تو لوگوں کی زبانیں اتنی لمبی ہو گئیں کہ وہ صحابہ تک چلی گئی ہیں, اہل بیت نبوت تک چلی گئی. تبصروں کے شوق میں لوگوں نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ میری حیثیت کیا ہے اور میں بات کس کی کر رہا ہوں, میری اوقات کیا ہے اور میں تبصرہ کس پہ کر رہا ہوں. بے باک ہونا اور بات ہے اور بدتمیز ہونا, ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. تو میرے عزیز ایک تو اس سے پرہیز کریں. اور کہیں گے اب ہوتا کیا ہے, ہم اس کا نفسیاتی اثر لیتے ہیں, ہم اس کا اثر لیتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں سارے لوگ ہی کانوں کے کچے ہوتے ہیں, کچھ تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں, کچھ تھوڑے کم ہوتے ہیں. اور بعض لوگ کہتے ہیں اتنے لوگ فلانے بندے کی بات مانتے ہیں. تو میں نے کہا دنیا میں تو آج بھی کافر زیادہ ہیں, کافر زیادہ ہیں, شیطان کے پیروکار آج بھی. تو زیادہ ہونا کوئی آپ کی دلیل ہے ہمیشہ؟ یہ کیا بات ہوئی کہ فلانے کی اتنے لوگ بات مانتے ہیں؟ یہاں تو میں نے یہ دیکھا ہے اس معاشرے میں کہ جھوٹے سے جھوٹا آدمی, اس کے بھی فالور ہوتے ہیں. دغے باز سے دغے باز بندہ, اس کے بھی گویوں کے فالور, اداکاروں کے فالور, فلانے کے فالور. اس کا یہ تو بھئی انسان کا مزاج ہے. ہر بندہ کانوں کا کچا ہے, کوئی تھوڑا زیادہ کچا ہے, کوئی تھوڑا کم کچا ہے. تو باتیں تو ہوگی, لوگ منہ میں زبان رکھتے ہیں تو گفتگو تو کریں گے. اب یہ اثر لینے والے پہ ہے کہ وہ اس کا اثر کس طرح کا لیتا ہے. ہمارے ہاں بڑے بڑے سمجھدار لوگ نفسیاتی ہو جاتے ہیں, بڑی بڑی سمجھدار خواتین نفسیاتی ہو جاتی ہیں. میری ساس باتیں کرتی ہے, میری نند باتیں کرتی ہے, مجھے فلانا باتیں کرتا ہے, مجھے فلانا. بھائی باتیں, جس کے منہ میں زبان ہے اس نے بات تو کرنی ہے. اب آپ نے کیوں یہ دعویٰ کر لیا ہے کہ آپ اتنے اونچے چلے جائیں کہ آپ کو بات ہی کوئی نہ کرے؟ کیا حرج ہے اس میں؟ اگر کوئی آپ کو بات کر دے تو کیا ہے, ہم کسی نے کر لی تو پھر کیا ہوا؟ اس کا اتنا اثر قبول کرنا کہ ساری رات سونا ہی نہ, پریشان ہو جانا. اور بعض لوگ ایسے ہیں جنہیں اتنی باتیں نہیں ہوتی جتنی انہیں ٹینشن ہوتی ہے. یعنی وہ دو بندے کونے میں کھڑے ہیں تو میری ہی بات کر رہے, او بھائی کوئی اتنا اہم نہیں ہے, انہیں کوئی اور کام بھی ہو سکتا ہے.
تیری بات ہی انہوں نے کرنی. بلا وجہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بڑا اہم آدمی ہوں, وہاں بھی مجھ پہ تبصرہ ہو رہا ہے, یہاں بھی ہو رہا ہے. اس پہلو سے باہر آئیں, اس کمپلیکس سے نکل آئیں. ابن حزم کہتے ہیں کہ مصر میں ایک تاجر بڑا کامیاب ہو گیا تھا, بڑا کامیاب تاجر ہو گیا. تو زندگی میں جتنے لوگ بھی کامیاب ہوتے ہیں ان سے حسد ہوتا ہے. اس سے بھی اس کے ارد گرد کے لوگوں نے حسد شروع کیا. اب تاجروں نے پلاننگ کی کہ اسے خراب کیسے کرنا ہے. وہ ایک دن اپنے گھر سے نکلا, سفید کرتا سفید پگڑی باندھ کے باہر. اب 5-6 لوگوں نے پہلے سے منصوبہ بندی کی ہوئی تھی. ایک صاحب اسے ملے, کہنے لگے ماشاءاللہ آج تو سفید کرتے پر سبز امامہ, سبز پگڑی بڑی ہی اچھی لگ رہی ہے. تو ہنس کے کہنے لگا لگتا ہے آپ سو کے اٹھ کے آئے ہیں, پگڑی تو میری سفید ہے. اس نے کہا چلو پگڑی تو سبز ہی ہے, باقی آپ نہیں مانتے تو آپ کی مرضی. وہ آگے بڑھا. تو اب چونکہ پلاننگ تھی تو ایک شخص اور ملا. اس نے کہا کیا بات ہے, سفید کرتے پر آپ کا پیلے رنگ کا امامہ کیا جچتا ہے. اس نے کہا یار کو خدا کا خوف کر. ہنس کے کہا کیا ہو گیا, تیری اینک کا نمبر تو نہیں تبدیل ہونے والا ہوا؟ اور بھائی میں نے تو سفید کرتا اور سفید ہی امامہ باندھا ہے. اب 2-3 لوگوں کی دفعہ تو وہ مسکرایا, لیکن وہ ڈھیر سارے لوگوں نے منصوبہ بندی کی تھی. وہ جب چوتھے کے پاس گیا تو اس نے بھی کہا کہ کیا بات ہے سفید کرتے پر پیلے رنگ کے امامے کی. اس نے کہا پیلا کہاں ہے. اب وہ غصے ہونے لگا. اب وہ چھٹے کے پاس گیا تو اس نے کہا جناب کیا بات ہے سفید کرتا اور کالا امامہ. اب وہ غصے میں اتنا باولا ہوا کہ پہلے ہنسا پھر رویا, پھر اسے سمجھ نہ آئی کہ دکان کا تالا کس چابی سے میں نے کھولنا. بس وہ شام ہوئی تو اس بیچارے کو بچوں نے روڑے مارنے شروع کر دیے. وہ اتنی تکلیف میں آ گیا کہ لوگ اسے پاگل کہنے لگے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ منصوبہ بندی, افواہ تھی نا کہ میری طبیعت خراب ہے, تو لوگوں نے حال پوچھ پوچھ کر بیمار کر دیا. لوگوں کی باتیں, لوگوں کے تبصرے, لوگوں کے کومنٹس. بولے امام شافعی, امام شافعی فرمانے لگے لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں, یہ روڑوں کی طرح ہوتی ہیں. اگر انہیں کمر کے اوپر رکھ لو گے نا تو یہ تمہاری کمر توڑ دیں گی, اور اگر تم ان کو اپنے پیروں کے نیچے رکھ لو گے تو تمہارا قد اونچا ہو جائے گا. بس دنیا میں وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں جو لوگوں کی باتوں کو کندھوں پر سوار کر لیتے, جو پیروں کے نیچے رکھے, جو پاؤں کے نیچے رکھے ان کا قد. وہ پرانے زمانے میں نا عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بیل گائے گر گئی تھی کنویں کے اندر. تو اب وہ لوگ اس کو نکال تو نہیں سکتے تھے, تو انہوں نے اس طرح کیا کہ مٹی ڈالنی شروع کر دی کہ اب بدبو آئے گی, پریشانی ہوگی, تو اس کو بند کر دیتے ہیں اندر ہی کنویں کو, کنواں نئی جگہ پہ کھود لیتے. انہوں نے جب اس کے اندر مٹی ڈالی نا تو وہ گائیں جو تھی وہ مٹی جھاڑ کے تو مٹی کے اوپر آ گئی. انہوں نے پھر مٹی ڈالی تو وہ تھوڑی اور اوپر آ گئی, اور مٹی ڈالی تو اور وہ مٹی ڈالتے گئے اور گائیں وہاں سے کنویں سے باہر آ گئی. لوگوں نے دفن کرنا چاہا, وہ باہر نکل آئی. او میرے بھائی, لوگ بھی اپنی باتوں میں دفن کرنا چاہتے ہیں, لیکن یاد رکھنا جو چمکنے والے تھے وہ چمکتے ہی رہے. جن کو اللہ نے عزت دی تھی ان کی گھٹائی کوئی نہیں سکا. اتنی لمبی زبانیں کھول کے لوگوں نے صحابہ کے بارے میں باتیں کی, باتیں ہو رہی ہیں. لوگ جن کو دبانا چاہتے تھے, آج نہیں صوفیاء کی مخالفت شروع ہوئی, ان کے زمانے میں بھی ہوئی, ان کے دور میں ان کے خلاف کتابیں لکھی گئیں. لکھنے والے خدا جانے کہاں ہیں, اور داتا صاحب ہو رہی ہے, خواجہ صاحب ہو رہی ہے. حضور غوث اعظم کے ان کے زمانے میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ بڑی خوشی سے لوگوں نے آگے بڑھ کے پھول ڈالے ہوں. ان کے دور میں باقاعدہ جتھے تیار ہوئے, جتھے, اور پورا کام کیا گیا. اور ویسے بھی اگر کوئی شخص آپ کا مخالف ہی نہیں ہے تو پھر آپ کو چمکنے کا مزہ کیسے آئے گا؟ کوئی تو مخالف ہو نا, کوئی تو ہو نا جو کوئی بات کرے. دیکھیں نا, اگر اندھیرا نہ ہو, رات نہ ہو, تو بلب کی کوئی اہمیت رہ جائے گی؟ یہ چمکتا ہی تب ہے جب اندھیرا زیادہ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں اندھیرا ہو گیا, اور بھائی تجھے چمکنے کا موقع دیا ہے اندھیرے نے,
تجھے اس نے عروج دیا، تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، تو باتوں سے پریشان نہ ہو۔ میں نے کہا کہ اگر آپ باتوں کا پہاڑ بنا کے اوپر سوار ہو جائیں گے نا تو قد اونچا کریں گی باتیں۔ جو بندہ ڈسکس ہونے لگ جاتا ہے وہی تو مشہور ہوتا ہے، اسی کی تو بات ہوتی ہے۔ دیکھیں کیا ہوتا تھا بھلا مکے میں، کوئی بندہ باہر سے آتا تو ابو جہل اسے کھڑا کر کے کہتا حضور کے پاس نہ جانا، تو کہتا پتہ تو کروں بھلا نبی پاک کے پاس کیا ہے، پتہ تو کروں بھلا حضور کے پاس کیا ہے۔ تو جن سے تعارف نہیں ہونا تھا وہ بھی تعارف کرا رہے تھے رسول پاک کا۔ تو اس لیے باتوں سے گھبرا جانا، ہاں ایک بات ہمیں کتاب و سنت میں ملتی ہے، اس پر ضرور غور کریں، تہمت والی جگہ سے بچیں، تہمت کا موقع نہ دیں۔ مطلب بلا وجہ ہی اپنے لیے بحث کا دروازہ کھولنا یہ درست نہیں ہے۔ اپنے لیے ہم نہ دروازے کھول لیتے ہیں بحث کے، مفت کی بحث ہو رہی ہے، فلانا بھی ڈسکس کر رہا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سب کی سمجھ کی نہیں ہوتی، وہ سب کے سامنے ڈسکس کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے مجھے نبی پاک علیہ السلام نے علم کی 2 تھیلیاں دی ہیں، میں نے ایک کھولی ہے تمہارے سامنے، ایک کھولی ہے، دوسری نہیں کھولوں گا۔ اس لیے کہ ہر بندے کو بات اس کے ظرف کے مطابق کرنی چاہیے، تو موقع نہ دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے نے اپنی، یہ بخاری میں موجود ہے، فرمایا اس نے اپنی عزت اور اپنی جان کو محفوظ کر لیا جو فتنے والی جگہ سے بچ گیا۔ جہاں تہمت لگ سکتی ہے اس جگہ سے بچے، جان بوجھ کے لوگوں کو موقع نہ دیں باتیں کرنے کا، جان بوجھ کے موقع نہ دیں۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر اجازت مانگی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ اجازت دے دیں، میں عبداللہ بن ابی سلول کی گردن اڑا دوں، یہ منافق بار بار آڑے آتا ہے، بار بار تکلیف دیتا ہے، آپ مجھے اجازت دیں میں اسے قتل کر دوں۔ اب وہ چونکہ کلمہ پڑھتا تھا، ساتھ تو رہتا ہی تھا نا، بہت سارے لوگ اسے مسلمان جانتے تھے، تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے اجازت دے دیں، یہ ترمذی میں موجود ہے، یعنی آپ اس جگہ سے بچیں جہاں تہمت لگ سکتی ہے، جہاں بلا وجہ کسی شخص کو شر پھیلانے کا موقع مل سکتا ہے۔ یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں عبداللہ بن ابی سلول کی گردن اڑا دوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر اگر میں تمہیں ایسا کرنے کی اجازت دوں گا تو لوگ کہیں گے کہ اب اپنے قریبیوں کو انہوں نے مروانا شروع کر دیا ہے، ساتھ والوں کو ہی مروانا شروع، لوگ تو اسے مسلمان سمجھتے ہیں تہمت والی جگہ سے۔ بلکہ بخاری شریف میں اسی طرز کا ایک اور پیغام بھی ہمارے لیے موجود ہے۔ یہ جو حرم شریف آج ہمارے سامنے ہے نا، بیت اللہ شریف، اس میں ایک پیچھے مقام ہے جس کو حتیم کہا جاتا ہے، یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے جب قریش مکہ نے اسے تعمیر کیا نا دوبارہ سے، تو انہوں نے چندے کا کوئی اس طرح کا مزاج بنایا تھا کہ اس بندے سے پیسے لینے جس کے بالکل ہی جائز ہو۔ اس ترتیب سے انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی کہ پھر وہ ساری تعمیر نہ کر سکے، حتیم باہر رہ گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، بخاری میں موجود ہے، حضور فرمانے لگے عائشہ اگر تمہاری قوم جاہلیت کے قریب نہ ہوتی، کیونکہ ابھی قریب جاہلیت چھوٹی ہے نا، ابھی لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا ہے، فرمایا اگر یہ جاہلیت کے قریب نہ ہوتے تو میں کعبے کو انہی بنیادوں پر دوبارہ بنا دیتا جن بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ لیکن چونکہ یہ جاہلیت کے قریب ہیں، ان کی سمجھ میں چیز نہیں آئے گی، یہ شک میں پڑ جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، لہذا میں یہ کام نہیں کرتا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے بعض سادہ لوگ ابہام کا شکار ہوتے ہیں، ابہام کا۔ ہمارے علماء نے اس طرح کیا کہ بڑے طے کر کے عقائد کے عنوانات امت تک پہنچائے۔ ہر آدمی ہر شعبے کا اسپیشلسٹ نہیں ہوتا، بہت ساری لوگ باتیں مریض کے سامنے کرنے والی نہیں ہوتی، وہ صرف لواحقین کو بتانے والی ہوتی۔ پھر کچھ لوگ اور آئے
جنہوں نے کہا کہ ہم تو ایفیشنسی دکھائیں گے، کچھ خاص ہر بات کھول کر لوگوں کے سامنے رکھیں گے، اس کا نقصان پھر یہ ہوتا ہے کہ سادہ لوگ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ پھر جب کہتے ہیں ہر چیز ڈسکس کر لینی چاہیے تو پھر باتیں دور نکل جاتی ہیں۔ پھر لوگوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کی اجتہادی خطاؤں کو ڈسکس کرنا شروع کیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اگر حضرت آدم یہ لفظ کہیں تو ان کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی غلام اور امتی اور بیٹا اٹھ کے یہ لفظ کہے تو اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو میرے عزیز ایسے کام نہ کریں جس کی وجہ سے بلا وجہ بحث کا۔ ہمارے یہاں کچھ لوگوں کو شوق ہے خبروں میں رہنے کا، وہ ایسی باتیں چھیڑتے ہیں جن سے نہ وہ خبروں میں رہ سکے۔ میں نے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں جی میں نے کوئی انوکھی بات کرنی ہے۔ بھئی انوکھی بات کرنے سے بندہ مشہور تو ہو جاتا ہے۔ ہمارے زمانے میں مشہور ہی وہ ہوتا ہے جو دوسروں سے ذرا ہٹ کے بات کرے، انوکھی کرے۔ وہ ہمارے لطیفہ لکھا ہے نا، ایک اہل عرب کا، ایک ہجا نام کا عربی کا ایک لطائف سنانے والا شاعر ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ایک شخص نے ایک دفعہ کہہ دیا تھا گدھا کھانا جائز ہے، اور بڑے بڑے علماء اس کے گھر چلے گئے کہ بھئی کوئی دلیل، کوئی جزیہ، کوئی کہاں سے، کوئی کتاب، کوئی حوالہ، کوئی شے۔ اس نے کہا روز آؤ گے ایک بندے کو بتاؤں گا، کٹھا ہی سٹیج لگاؤ، ایک کی دفعہ حوالے دیتا ہوں، روز نہیں دیے جاتے۔ وہ سٹیج لگ گیا، دنیا جمع ہو گئی، جنہوں نے کبھی ٹائم نہیں نکالنا، یہ ذرا انوکھی بات جو کر رہا تھا، تو سارے لوگ آ گئے۔ تو وہ سٹیج پہ چڑھا تو کہنے لگا مجھے جانتا کوئی نہیں تھا۔ چلو اب بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، اب قیامت تک کہو گے تو صحیح نا، وہ اس مولوی دے گھر جنہیں ایک بار آکھیا نہیں سی گدھا کھانا جائز ہے، چلو بدنام جو ہوں گے تو کیا۔ تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہیں بدنام، پر چلو نام تو ہو گیا نا، بدنامی صحیح، شرارت صحیح، شیطانیت صحیح، لیکن نام تو ہو گیا۔ تو اس لیے کوئی ایسا انوکھا کام جس سے لوگوں کی، میں آپ سے بڑی گزارش سے عرض کروں، اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نا لالٹین کے اندر مٹی کا تیل جلایا جاتا ہے ہمارے ہاں، تو مٹی کا تیل ظاہر ہے اس سے بدبو آتی ہے، تو مسجد میں وہ جلانا جائز نہیں تھا۔ تو ایک صاحب ارنڈی کا تیل لائے، وہ خوشبو والا ہوتا ہے، وہ لا کے انہوں نے نا اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو لالٹین میں ڈال کے دیا اور کہا کہ یہ مسجد میں اس کو جلاتے ہیں چونکہ اس کے اندر سے خوشبو آتی ہے، بدبو نہیں آتی۔ تو وہ جو شرعی عذر ہے نا، حضور نے فرمایا کہ جمعے والے دن غسل کر کے آؤ تاکہ کسی کے پسینے سے ایک دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ کچا لہسن پیاز کھا کے مسجد آنا اس لیے منع کر دیا گیا کہ منہ کی بدبو سے تکلیف ہو، تو مسجد میں کوئی ایسی چیز جو بدبو کا باعث بنے منع ہے۔ اب انہوں نے وہ تیل لا کے لالٹین میں ڈالا جس سے خوشبو آتی تھی اور لالٹین بھی روشن ہوتی تھی۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس خادم سے فرمانے لگے کہ اب لوگ تو آئیں گے نا، تو ہمارے علاقے میں تو ساری دنیا مٹی کے تیل سے ہی چلاتی ہے، تو اب آپ نے خوشبو والا تیل لا کے ڈال تو دیا ہے اس کے اندر لالٹین میں، پر یہ لوگوں کو بتائے گا کون کہ یہ تیل وہ نہیں ہے؟ لوگ تو یہاں سے دیکھ کے جائیں گے اور جا کے کہیں گے کہ اتنے بڑے عالم کی مسجد میں اگر جل رہا ہے تو ہم کیوں نہ جلائیں۔ تو فرمانے لگے وہ شخص کے حضور پر حال کیا ہے؟ فرمانے لگے آپ فرضوں کا سلام پھیر کے دعا سے پہلے لالٹین کے پاس کھڑے ہو جائیں، اور جو بندہ گزرے اسے بتاتے جائیں کہ یہ مٹی کا تیل نہیں، یہ مٹی کا تیل نہیں، یہ مٹی کا تیل۔ ہر شخص کے ذہن تک بات اتر جائے تاکہ لوگ کسی ایسی چیز کا شکار نہ ہو جائیں جس سے کہ ان کے مزاج میں کوئی غیر شرعی چیز عروج پکڑ لے۔ تو میرے عزیز ہم نہ کچھ بدگمانیاں لوگوں کے اندر لوگ ڈالتے ہیں۔ ہمارے ہاں بالخصوص پاکستان میں جب سے سیاسی فرقہ واریت شروع ہوئی ہے، سیاسی، ہماری قوم کا مزاج اتنی بری طرح خراب کیا گیا ہے۔ ہمارے نوجوان بچے جو بڑے سنجیدہ پڑھے لکھے، ان کی گفتگو اپنے سیاسی مخالف کے بارے میں اتنی لوز کر دی گئی ہے، اتنی کمزور کر دی گئی، اتنی خوفناک کر دی گئی ہے کہ اس طرح تو کبھی نہیں ہوا تھا۔ یہ مزاج جو لوگوں کو دیا جا رہا ہے، قومیں اپنے اخلاق کے طور پر زندہ رہتی ہیں،
بد اخلاقیاں کبھی بھی انسانوں کو اونچا کر سکتی، پیچھے رہ جاتے ہیں لوگ۔ تہذیب کسی سوسائٹی کا حسن ہوتا ہے، اور اگر ایک سیاسی مخالف کے لیے آپ کا یہ والا مزاج بن جائے، اپنے سیاسی قد کو اونچا کرنے کے لیے آپ ان چیزوں کا سہارا لیں، یہ درست نہیں ہے۔ اخلاقی رویے میں کہوں گا کسی بھی سیاسی جماعت سے وابستگی ہے وہ 100% رکھے جو اس کی سمجھ میں آتی ہے، لیکن اپنے اخلاقی مزاج کو کبھی کمزور نہ ہونے دے، اخلاقی رویہ کبھی کمزور نہ ہونے دے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، وہ وہی باتیں کر سکتے تھے جو ان کے مزاج کی تھیں، جو آج تک لوگ کسی بھی دیندار کے بارے میں کرتے ہیں۔ تو انہوں نے وہی باتیں آ کے کی تھی جناب ابو طالب کے ساتھ۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر معاذ اللہ ان کو دولت چاہیے تو ہم دیتے ہیں۔ بڑے سے بڑے مخلص آدمی پر آج لوگ دعویٰ نہیں کرتے کہ دولت کے لیے لگا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا دولت چاہیے تو دیتے ہیں، اگر کسی خاتون سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو کرا دیتے ہیں، سرداری چاہیے تو دے دیتے ہیں۔ اب یہ سوچ ہی اتنی ہے، اس سے آگے جاتی نہیں۔ وہ معاذ اللہ حضور کے بارے میں اور بھی باتیں کرتے، یہ شاعر ہیں، یہ جادوگر ہیں، یہ فلاں ہیں، لیکن میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی ان کی ذاتی زندگی کو ڈسکس نہیں کیا، کبھی نہیں کیا۔ ابو جہل شراب پیتا تھا، لیکن حضور نے کبھی سوسائٹی میں یہ بات لوگوں کے سامنے بیان نہیں کی۔ وہ لوگوں کے پیسے دبا لیتا تھا، کئی جگہوں پہ حضور نے پیسے نکلوا کے دیے، لیکن جگہ جگہ گلی گلی کھڑے ہو کے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ اس طرح کا ہے۔ آپ اپنے مخالفین کے بارے میں ضرور کلیم کریں، ثبوت کے ساتھ ضرور بات کریں، یہ ضروری ہے، لیکن آپ کا رویہ اتنا گرا ہوا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ سمجھیں کہ یہ قوم تو اخلاق سے ہٹ گئی ہے۔ آپ اختلاف کریں، لیکن اختلاف کے بھی آداب ہوتے ہیں، اس ادب کے دائرے کے اندر ہے کہ صحابہ کے بیچ بھی رائے کا اختلاف ہو جاتا ہے، ہو جایا کرتا ہے۔ حضور اس اختلاف کو قبول کرتے، بھئی ہو جاتا ہے رائے کا اختلاف اپنوں میں، لیکن اس کے اندر انسان توہین پہ اتر آئے، اس کا لہجہ اس طرح کا ہو جائے جس طرح کی بازاری گفتگو کی جاتی ہے، تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ تربیت کا فقدان ہے۔ یہ لہجے باوقار لوگوں کے نہیں ہوا کرتے۔ لہجے کو کبھی برا نہ ہونے دیں، انداز کو۔ لوگ آپ کو چھیڑیں گے، اپنی جگہ پہ کھینچ کے لانے کی کوشش کریں گے، بڑا کچھ لوگ کریں گے، لیکن آپ اپنی جگہ سے آپ تبدیل نہیں ہوں گے۔ آپ کہیں گے یار میرا ایک معیار ہے، میری ایک حیثیت ہے، میں اپنی حیثیت چھوڑ سکتا؟ میں اپنی حیثیت نہیں چھوڑ سکتا۔ ہر بندے کو آپ ڈسکس کریں گے تو تہمت والی جگہ سے ضرور بچیں، بدگمانی سے ضرور بچیں، لیکن ہر شخص کو اس کے معیار کے مطابق اتر کا جواب دینا یہ باوقار لوگوں کا سٹیٹس نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں جا بات کر، جا کے تو کون ہوتا ہے تیری بات کرے، اب ہم ہر شخص کے منہ لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، صحیح بخاری میں موجود ہے، آپ کی اہلیہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھیں۔ رات کا وقت تھا، حضور گزر رہے تھے، تو صحابہ کچھ کھڑے تھے، تو حضور نے ایک کو بلا کے کہا کہ یہ میری بیوی ہے، صفیہ ہے۔ عرض کرنے لگے حضور مجھے میری ماں روئے، میں کوئی آپ کے بارے میں بدگمانی کرتا؟ تو حضور نے جواب میں کیا کہا؟ محبوب فرمانے لگے جس طرح رگوں میں خون گردش کرتا ہے نا، شیطان بھی اسی طرح گردش کرتا ہے۔ گویا حضور بتا رہے ہیں کسی وقت بھی بدگمانی پیدا کر دیتا۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اپنی اہلیہ کے ساتھ جا رہا ہوں، میری بیوی ہے۔ کوشش کریں کہ آپ اس جگہ سے بچیں جہاں باتیں ہو رہی ہوں۔ اور اس پہلو پہ تیسری گزارش اس عنوان پر یہ ہے کہ اگر کسی کے بارے میں باتیں ہو رہی ہوں تو فٹافٹ اس کا حصہ بننے کی کوشش نہ کریں، بلکہ آپ کے پاس جب تک کوئی شرعی ثبوت نہیں ہے تب تک آپ اس بات کا حصہ نہ بنیں۔ ہمارے ہاں بات ہو رہی ہوتی ہے تو دو چار بندے دوڑ کے نا اپنا بھی حصہ ڈالتے، بلکہ میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات عرض کروں گا، بات لمبی ہوتی تب ہے جب کوئی بندہ درمیان میں کہہ دیتا ہے نا نہیں تجھے تو تھوڑا پتہ ہے، تھوڑا میں بھی کرتا ہوں۔ وہ کئی دفعہ وعدہ معاف گواہ بن جاتا ہے، جا کے دوسروں کو خبر کرتا ہے اس نے یہ کہا ہے، حالانکہ بندہ اس سے پوچھے کہ اگر انہوں نے کہا تھا تو اتنا سجن تھا تو وہاں جواب دے کے کیوں نہیں آیا؟ تجھے چاہیے تھا وہیں جواب دیتا، وہیں جا کے جواب دے دیتا۔ ایک بزرگ کی خدمت میں ایک دفعہ حاضر تھا،
ایک بڑے عالم تھے، تو ان کے پاس آ کے ایک شخص نے کہا کہ فلاں آدمی آپ کے بارے میں یہ بات کر رہا تھا، تو وہ ہنس پڑے، فرمانے لگے پھر آپ کہاں تھے؟ کہنے لگے میں وہیں تھا۔ فرمانے لگے میرا اور آپ کا رشتہ کس طرح کا ہے؟ کہنے لگا جی میں تو شاگرد ہوں، ارادت مند ہوں۔ تو فرمانے لگے پھر آپ میرے پاس سوال لے کے آ گئے ہیں، آپ نے وہاں جواب کوئی نہیں دیا۔ فرمانے لگے اب تو میرے سامنے بیٹھ، پہلے اس سوال کا جواب میں تجھے دوں، پہلے تجھے قائل کروں۔ اگر تو قائل ہوتا نا تو پھر تو یہ بات لے کے میرے پاس نہ آتا، پھر تو وہاں تو کلیئر کر آتا۔ تیرے اندر کجی ہے، تو بات کا حصہ بنا ہے، اور میرے نزدیک اس سے بڑا تو مجرم ہے کہ تو نے بات کو سنا ہے۔ وہ تو کوئی ہے، اور تو اپنا تھا، تو نے اپنا ہو کے یہ باتیں سنی، تو نے ہاں کی، تو وہاں بیٹھا رہا، تو اپنا تھا۔ اور حضور نے فرمایا محبت تو بندے کو اندھا بہرا اور گونگا کر دیتی ہے۔ جو کسے دا عاشق ہوئے ہوتے گل اسے دی کرد ہے، 100 مکر بہانے کر کے وہ دے مرنے مرد ہے۔ تو نے سن کیسے لی؟ تیرے کانوں نے گوارا کیا؟ پہلے تو مطمئن ہو نا۔ تو اگر مطمئن ہوتا تو بات آگے وہیں جواب دے کے آتا۔ جب تو ہی غیر مطمئن ہے تو میں کسی اور کو کیا جواب دوں؟ تو مدد کریں اپنے بھائی کی اس معاملے میں کہ اگر آپ کلیئر ہیں تو پھر آپ اسے وہی کلیئر کریں، کہیں یار میری بات سن، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، اس بات کا میں گواہ ہوں، یہ ہو سکتی نہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل محفل ذکر کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔